عبید الدنیا، وہی شان جو قرآن حکیم کی شان ہے۔ کبھی قرآن حکیم کہتا ہے کہ والعصر ان الانسان لفی خسر، قسم ہے زمانے کی کہ سارے انسان گھاٹے میں ہیں۔ امام حسین علیہ السلام بھی اسی شان سے، اسی نہج سے ارشاد فرماتے ہیں کہ لوگ دنیا کے بندے ہیں، لوگ دنیا کے بندے ہیں، یہ دنیا کی بندگی کرتے ہیں۔ دین ان کے پاس کیسا پایا جاتا ہے؟ وَالدِّينُ لَعِقٌ عَلَىٰ أَلْسِنَتِهِمْ، چھوٹے بچے بیٹھے ہوئے، ان کے لیے عرض کر رہا ہوں، بزرگ مجھ سے زیادہ بہتر جانتے ہیں۔ لسان کہتے ہیں زبان کو، یعنی ان کے پاس دین تو ہے لیکن ایسا دین ہے جو صرف زبانوں پر پایا جاتا ہے۔ یعنی اگر دین تلاش کرنے آپ نکلیں گے ان کے پاس تو ان کی باتوں میں تو بہت دین ہے، اعمال میں دین نہیں پایا جاتا۔ جب بات کریں گے تو ایسا لگے گا کہ ان سے بڑا دیندار کوئی نہیں پایا جاتا، لیکن جب اعمال میں اور زندگی میں دیکھیں گے تو دین صرف زبانوں پر پایا جاتا ہے، نہ دین ان کے کردار میں پایا جاتا ہے، نہ دین ان کی زندگی میں پایا جاتا ہے۔ یعنی یہ صرف زبانی دین کے حامل ہیں، واقعی دین سے بہت دور ہیں۔ سلوات حضرات اور اندر تشریف لیں، جگہ بہت ہے، بعد میں آنے والوں کو دشواری نہ ہو۔ آپ حضرات سے مولانا توصیف صاحب التماس کریں، میری التماس بھی وہی ہے، جب پیراگراف تھوڑا سا آگے آ جائیں تو جو بعد میں افراد آئیں ان کو آنے پر آسانی سے بیٹھنے جگہ مل جائے گی۔ ایک سلوات پہ بالکل اطمینان رکھیں، ایک نگاہ میری آپ کے چہرے پر، دوسری گھڑی کے اوپر بھی ہے، مطمئن رہیں، انشاءاللہ محدود اور معین وقت میں گفتگو تمام ہو جائے گی۔ سلوات پہ تو اب آپ نے اس بات کو مکمل کر دیا، ان کی پہچان کیا ہے، یہ افراد جن کے پاس زبانی دین ہے، ان کی پہچان کیا ہے، ان کا معیار کیا ہے۔ امام فرماتے ہیں فَإِذَا مَا دَرَّتْ مَعَايِشِهِمْ، یہ دین پر صرف اس وقت تک باقی رہتے ہیں، یہ اس وقت تک دیندار رہتے ہیں جب تک ان کے بینیفٹس، ان کے فائدے، ان کے مفادات، ان کا حصہ انہیں ملتا رہتا ہے، ان کا معیشت چلتی رہتی ہے، ان کا بزنس چلتا رہتا ہے، وہ دین پر باقی رہتے ہیں، کاروبار کسی اعتبار کا ہو۔ لیکن اب حقیقی دیندار کیسے معلوم ہوگا؟ امام نے بات کو آخری مرحلے میں داخل کر دیا۔ آپ فرماتے ہیں فَإِذَا مُبْسُوا بِالْبَلَاءِ، لیکن جب بلاؤں میں، آزمائش میں، امتحان میں، ایگزامینیشن میں داخل کیا جاتا ہے، امتحان لیا جاتا ہے، آزمائش کی جاتی ہے، آزمایا جاتا ہے، تب کیا ہوتا ہے؟ اب یہ میرے فکر نہیں بلکہ امام فرماتے ہیں قَلَّتْ دَيَّانُونَ، ایسے دیندار جو امتحان کے بعد، بلاؤں کے بعد، مصیبت کے بعد، آزمائش کے بعد بھی اپنے دین پر باقی رہ جائیں اور اپنے دین کو نہ چھوڑیں، یہ واقعی اور حقیقی دیندار ہیں۔ سلوات دیں محترم، یہ چند فکرے نہیں ہیں، میں نے آپ کے سامنے ادا کر دیا۔ آج ہم جن کی یاد منانے کے واسطے، اے بیٹا تم تھوڑا آگے آ جاؤ، شاباش، اللہم صلی اللہ محمد وآل محمد۔ یہ جو کہا جاتا ہے کہ امام کا کلام جو ہوتا ہے وہ کلام کا امام ہوا کرتا ہے، امامت کرتا ہے کلام۔ امام نے یہ صرف چند فقرے ارشاد نہیں فرمائے ہیں، پوری تاریخ پیش کر دیا، پوری تاریخ امام حسین اسلام نے پیش کر دیا کہ پوری تاریخ آپ دیکھتے جائیے۔ آئیے میں شرح کرتے ہوئے آگے بڑھ رہا ہوں، ماضی میں چلتے ہیں۔ سرکار خدمی مرتبہ حضرت محمد اللہم صلی اللہ محمد وآل محمد۔ کتنے دیندار ہیں آپ بتائیے؟ دیندار ہیں تو معلوم پڑا صاحب بہت بڑی جمعیت ہے رسول اللہ کے ساتھ، یہ بھی دیندار، وہ بھی دیندار، بڑا مجمع دیندار، نہ معلوم کتنے صحابیت کے ستارے ہیں جو آسمان پہ چمک رہے ہیں، بہت دیندار ہیں۔ لیکن امام حسین کیا فرما رہے ہیں؟ جو آزمائش اور امتحان کے وقت بھی دین پر باقی رہ جائیں وہ بہت تھوڑے سے ہیں۔ یہ امام نے فقرہ تھوڑی کہا ہے، آئیے دونوں کو دیکھ لیں، زبانی دیندار کون تھے، کون فائدے
ادھر فتح مکہ ہوئی، توجہ کا طالب ہوں، میں تاریخ پیش کر رہا ہوں 2 فتروں کے اندر۔ ابھی فتح مکہ سے پہلے جن کو اسلام اتنی مدتوں میں 20-22 سال میں سمجھ میں نہیں آیا، اتنے سالوں میں رسول اللہ نہیں دکھائی دیے، پیغام توحید نہیں سمجھے، دین نہیں سمجھے، شریعت نہیں سمجھے، جیسے ہی دیکھا فتح مکہ ہو گئی، اب رسول اللہ کا سورج جو فلک پر نمودار ہو گیا ہے، اب حکومت رسول قائم ہونے والی ہے۔ بہت سارے فائدے کے ساتھی تھے جو اسلام کے پرچم تلے آ گئے، تو یہ فائدے کے ساتھی زبانی دیندار تو ہو سکتے، حقیقی دیندار کبھی نہیں ہو سکتے۔ سلوات کے لیے مجھے بات کو سمیٹنے دیجئے، جو اسلام کے خلاف جنگوں پر جنگیں کرتا رہا، جس کو آپ بلا تکلف اور رکے بلا تحمل کہتے ہیں، ابو سفیان جیسا انسان جو ہر مرحلے پر لشکر کفار میں ہے، اسلام کا مخالف ہے، ہمیشہ اسلام کو مٹانے کے لیے آیا ہے، کیا اس کا دین اور اس کا دین جو اسلام کی راہ میں خون بہاتا ہو، یہ دونوں برابر ہو سکتا ہے؟ زبانی دیندار اور ہوا کرتے ہیں اور حقیقی دین اجان بجانے والا اور ہوا کرتا ہے۔ سلوات کرتے ہیں۔ تو یہ تاریخ زبانی دیندار کی ہے، بہت بڑی تاریخ ہے، بہت بڑی جمعیت ہے۔ اور جب آزمائش کے وقت دیکھیں گے تو کبھی رسول اللہ ہے جو تن تنہا ہے، ایک ذات امیر المومنین کے اور چند چاہنے والے ہیں جو چراغ رسالت کے فروغ کے لیے، تحفظ رسالت کے لیے اپنی جان کی بازی لگا رہے ہیں۔ یہ ماضی کی تاریخ تھی۔ بس میں دامن وقت کو دیکھتے ہوں، بات کو سمیٹ رہا ہوں، جہاں سے میں نے بات شروع کی تھی، توجہ کا تعلیم ہوں۔ قرآن حکیم کی شان کیا ہے؟ ایک آیت ماضی کا بیان بھی کر دیتی ہے، ایک آیت حال پر بھی محیط ہوتی ہے، وہی آیت مستقبل پر محیط ہوتی ہے۔ قرآن کی آیتوں کو آپ زمانے میں محدود نہیں کر سکتے۔ یہ آیت تو 1400 سال پہلے آئی تھی، آج صورتیں بدلی نہیں۔ جیسے قرآن کی آیت ماضی پر محیط تھی، ویسے ہی حال پر بھی محیط ہے، اور ویسے ہی مستقبل اور فیوچر کو بھی واضح کرے گی۔ تو جو شان قرآن کی آیتوں کی ہوتی ہے، وہی شان اقوال امام حسین علیہ السلام اور اقوال معصومین کی بھی ہے۔ جیسے آپ نے ماضی میں بتایا کہ دیندار زبانی بہت تھے، حال میں بھی دیکھ لیجئے امام حسین کے پاس کتنے دیندار ہیں۔ میں اپنی منزل پر آ گیا، کوئی پیغام ہے جو آپ کے حل کرے؟ کتنے دیندار ہیں جلدی بتائیے۔ آئیے تاریخ سے پوچھے کتنے دیندار ہیں، تاریخ کیا بتائیے؟ بس ایک اشارہ، نبی کلام مکہ مکرمہ میں داخل ہو چکا ہے، مدینہ منورہ سے مکہ مکرمہ سے جا چکے ہیں۔ کتنی بڑی پبلک پہنچ چکی ہے کہ سر سعد منون نے خط لکھا اور خط لکھ کے بتایا کہ یہاں بہت بڑا جم غفیر ہے، بہت بڑی پبلک ہے جو امام حسین اسلام کے ارد گرد پائی جاتی ہے، یعنی وہ ڈر رہا ہے، خائف ہے۔ اتنے افراد اور اتنے دیندار امام حسین اسلام کے پاس آ گئے ہیں کہ وہ حاکم کو ہماری زبان میں موقوری کر کے بتا رہا ہے۔ بہت لوگ آ گئے ہیں، بڑا مجمع اکٹھا ہو گیا ہے، کوئی ڈرا ہوا اس کو بھی ڈرا رہا ہے کہ ہوش میں آ جاؤ، یہ اکیلے نہیں کبھی دیندار دیندار بہت زیادہ ہے، سب مکے کے تھوڑی ہیں۔ حج کا موقع بھی ہے، کچھ امام کی ملاقات اور امام کے زیارت کے امام کے قریب آ رہے ہیں، زیارت امام کے شوق میں آ رہے ہیں، کیا ان کے ثواب پہ کوئی شک کر سکتا ہے؟ ارے حضور جب ہم جیسے خاصی اور خاکی گھر سے نکلتے ہیں اذا خانوں میں حاضری کی نیت سے شرکت کرنے کے لیے، تو جیسے ہی نیت کرتے ہیں، قدم بڑھاتے ہیں، ثواب کا رجسٹر کھل جاتا ہے۔ اور جب امام حسین اسلام کے گھر سے نکلتے ہیں اور جا رہے امام کے پاس کہ آپ کی دست بوسی کریں گے، آپ کے چہرے انور کو دیکھیں گے، تو کیا ان کے ثواب پہ کسی کو شک ہے؟ ہم کیوں شک کریں؟ اسلام میں بدگمانی حرام قرار دی گئی ہے۔ صلوات میں میں جلدی بات سمجھ رہا ہوں، کوئی پیغام ہے جوانوں کے حوالے، ان کے ثواب پہ ہم شک نہیں کر سکتے کہ ثواب ان کو بہت ہے۔ کیوں؟ زیارت امام کے لیے آ رہے ہیں، ملاقات امام کے لیے آ رہے ہیں، امام کی دستبوسی کے لیے آ رہے ہیں، قدم قدم پہ ثواب ہے، اور دیندار بھی ہیں، سب دیندار ہیں، ثواب بھی ہے،
امام سے ملنے آ رہے ہیں، لیکن اس کے بعد ایک عجب مرحلہ آیا، امام صلی اللہ علیہ وسلم نے علی اعلان حج کے ایک دن پہلے آواز دیا، میں لقاء پروردگار کے واسطے جا رہا ہوں، اللہ سے ملاقات کرنے کے لیے۔ اللہ اکبر! کیا تمہیں نہیں دکھتا کہ حق پر پیروی نہیں ہو رہی ہے اور باطل کی پیروی کی جا رہی ہے؟ ایسے افراد میں، ایسے ہنگام میں، ایسے حالات میں کیا فریضہ امام نے متوجہ کیا، وہ سارے خطبات تفصیل پوری آپ کے سامنے ہے، میں بات کو سمیٹ رہا ہوں۔ میں لقاء پروردگار کے لیے جا رہا ہوں، اتنا بڑا مجمع، اتنا بڑا دیندار کا مجمع کے حاکم کو لکھ کے بتایا جا رہا ہے۔ اب اس صورتحال کیا ہوئی، لوگ چھٹنا شروع ہو گئے، لوگ ہٹنا شروع ہو گئے، یعنی یہ صرف زیارت تک رہ گئے، امام سے ملاقات کرنے کے بعد، ثواب کی حد پر آنے کے بعد سفر بدل گیا۔ بس توجہ کا تعریف ہوں، یعنی اس زبانی دیندار جو امام سے یہاں تک آنے کے بعد الگ ہو گئے، انہوں نے ہم کو بھی ایک سبق دیا ہے کہ امام بارگاہوں تک، زیارت گاہوں تک، مجلسوں تک صرف ثواب کی حد تک نہ آنا، اور تمہارا سفر صرف ثواب کی حد پر نہ رک جائے۔ ثواب تو قدم قدم پہ ہے، ثواب تو نیت پہ بھی ہے، لیکن تمہارا سفر ایسا ہونا چاہیے جو ثواب سے ہٹ کر مقصد امام کے ساتھ ساتھ امام کے پیچھے پیچھے ہو جائے۔ کہنا سبحان اللہ۔ رک گئے تھے وہ زبانی دیندار تھے، اور جو ثواب کو نہ دیکھتے ہوئے امام کے قافلے کے پیچھے پیچھے چلتے ہوئے کربلا کے مقتل تک آ گئے، وہ حقیقی دیندار بھی تھے اور امام کے ساتھ کے ہم سفر بھی تھے۔ پگلیٹی صحیح کرتا تو فرش اعضا کا عظیم درس یہ ہے کہ اگر امام حسین کی بارگاہ کر آتے ہو تو فقط اعضا خانوں میں رک نہ جانا، بلکہ سفر میں تمہیں امام کے پیچھے پیچھے چلنا ہے، اور امام کے سفر کے حساب سے اپنے آپ کو ان کا ہم سفر قرار دینا ہے، اور ان کی راہ میں اپنے قدموں کو، اپنی جان کو قربان کر دینا ہے۔ صلی اللہ علیہ وسلم۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ واقعی دیندار مجمع چھٹنے کے بعد 72 الگ کر دیے تو وہ 71 صحابی ملے، امام کے 72 یا صحابی نے آپ شہدائے کربلا کہتے ہیں۔ بس میں نے گفتگو تمام کر دیا۔ عزیزوں، دامن وقت میں گنجائش نہیں ہے، یعنی آزمائش کے بعد، امتحان کے بعد جو دین پر باقی رہ جائے وہ واقعی دین پر ہے۔ بس عزیزوں، اور ایسے افراد کی شان کیا تھی؟ ایسے افراد کی شان یہ تھی، حکومت کہاں ہے، طاقت کہاں ہے، آرام و آسائش کہاں ہے، نہیں دیکھا، بھوک کہاں ہے، پیاس کہاں ہے، زندگی کے خطرات کہاں ہیں، نہیں دیکھا، بس یہ دیکھا کہ حق کہاں ہے، مظلوم کربلا کہاں ہے۔ اگر وہاں پر بھوک ہے تب بھی قبول، اگر وہاں پر پیاس ہے تب بھی قبول، اگر وہاں پر جہانت نذرانہ پیش کرنا ہے تب بھی قبول۔ یعنی یہ آواز دیا، ہم ایسے دیندار ہیں جو دین کے پیشوا کو بھی پہچانتے ہیں اور دین پر قربان ہونے کے لیے بھی آمادہ ہیں۔ بس عزیزوں، میں نے گفتگو تمام کر دیا۔ یہ حقیقی واقعی دیندار کتنے عظیم تھے، کتنے عظیم تھے، اس کا اندازہ ہمیں نہ ہو پاتا اگر خود اپنے جانثاروں کے لیے مظلوم کربلا، زمین کربلا پر بیٹھ کر مرثیہ نہ پڑھتے۔ اللہ اکبر! امام وقت اپنے چاہنے والوں کا مرثیہ پڑھے، جب امام کے چاہنے والے کم ہونے لگے اور اس کے بعد امام کا ساتھ چھوڑنے لگے تو امام حسین زمین کربلا پر بیٹھے، اپنے ہاتھوں کو رکھتے ہوئے آواز دیتے ہیں، وَقِلَّةَ النَّاصِرَةِ، ارے میرے چاہنے والے کتنے کم ہو گئے۔ یعنی ایسے امام کے قوت بازو تھے کہ امام ان کا مرثیہ پڑھ رہے تھے اور ایسے چاہنے والے تھے۔ کبھی امام نے آواز دیا، اے میرے شیروں، اے میرے جانبازوں، تم کو کیا ہو گیا ہے کہ تمہارا امام تم کو بلا رہا ہے اور تم جواب نہیں دیتے۔ کبھی شب عاشور کی منزل تھی، آپ نے چراغ کو گل کر کے آواز دیا تھا کہ جس کو جانا ہو چلا جائے، تو چاہنے والوں نے آواز دیا تھا، مولا ایک مرتبہ کا مرنا کیسا، اگر 70 مرتبہ ہمیں قربان کیا جائے آپ کی راہ میں، خدا کی راہ میں، اور ہماری لاش کو نظر آتش کر دیا جائے، فضا میں منتشر کر دیا جائے، اس کے بعد بھی اگر آواز دیں گے اور حق نے ہمیں اجازت دی تو ہم آپ کے در کو چھوڑ کر نہ جائیں گے۔ یہ شب عاشور کی منزل تھی، لیکن جب روز عاشورا آیا، کبھی حسین داہنی جانب دیکھتے ہیں، کبھی بائیں جانب دیکھتے ہیں، کوئی مونس و یاور نہیں ہے، کوئی مددگار نہیں ہے،
آپ نے سوار تو کر دیا ذوالجناح پر، لیکن آقا جب زخموں سے چور ہوں گے اور زمین کربلا کی جانب آ رہے ہوں گے تو بھلا کون سہارا دے گا؟ ایک آواز آئی، ارے میری بیٹی، سوار کرنا تیرا کام تھا، تو نے سوار کر دیا۔ یہ دکھیاری ماں کربلا کے بل میں بیٹھی ہے، اپنے بالوں سے مختلے کربلا کو صاف کر رہی ہے۔ اے میرے لال، میری آغوش میں آ جا۔ بس آخری منظر، ایک مرتبہ عالم یہ ہے، امام حسین آخری منزل کی جانب ہے، آگے بڑھتے ہیں، مظالم ملعون چاہتا ہے کہ ذبح کے واسطے آمادہ ہو جائے، اور تمام روایتوں کے ساتھ ساتھ کہ کبھی خنجر کے کن ہونے کی روایت ہے، کبھی ساری باتیں۔ ایک روایت اور ہے کہ دشت کربلا میں ایک آواز گونجی، اے علی فاطمہ کو ہٹا لیجیے، ادھر فاطمہ کا ہاتھ ہٹا۔ فضائے کربلا میں آواز گونجی، کند خنجر سے زہرا کے لال کا سوکھا گلا کٹنے لگا۔ فاطمہ نے آواز دیا، قتلوا کا، اتشوا کا، ذبحوا کا، ہائے میرا لال پیاسا شہید کر دیا گیا، ہائے فاطمہ کی کمائی کربلا کے بن میں لوٹ لی گئی۔ فاطمہ آواز دیتی رہی، حسین جام شہادت پی کے قرب خدا کی منزلوں میں آ